حویلی کی در و دیوار پر چھائی خاموشی کسی طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ ارسلان خان، جس کے نام سے لوگ تھر تھر کانپتے تھے، اس وقت خود ایک عجیب سی بے چینی کا شکار تھا۔ کمرے کے وسط میں کھڑی وہ چھوٹی سی جان شفق، جو صرف 14 برس کی تھی، اس کے سامنے ایک مجرم کی طرح سر جھکائے کھڑی تھی۔ تم کیوں اس قدر رو رہی ہو؟ ارسلان کی گرجدار آواز کمرے میں گونجی۔ اس نے آنکھیں بڑھ کر شفق کا چہرہ اوپر اٹھایا، وہ چہرہ جو آنسوؤں سے تر تھا اور خوف سے زرد پڑ چکا تھا۔ ارسلان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اس نے ہمیشہ سے اسے ایک بچی سمجھا تھا۔ زبردستی کس نکاح کو اس نے کبھی دل سے قبول نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت جو اس نے دیکھا، اس نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ شفق کے سفید گلے میں وحشیانہ نیلے نشان صاف نظر آ رہے تھے۔ ارسلان کا دل ایک لمحے کے لیے دھڑکنا بھول گیا۔ وہ پھر کا ہو گیا۔ شفق، بتاؤ مجھے یہ کس نے کیا؟ ارسلان خان اس کی اجڑی معصومیت دیکھ کر بری طرح دھاڑا۔ اس کی آواز میں غصہ بھی تھا اور ایک انجانہ سا دکھ بھی۔ شفق سہم کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، جیسے ارسلان کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی درندہ ہو۔ آپ نے… اس کی آواز لرز رہی تھی۔ ارسلان اس کی بات پر پھر کا ہو گیا۔ اسے یاد آیا وہ رات جب وہ نشے کی حالت میں یا شاید شدید غصے میں حویلی آیا تھا اور اسے کچھ ہوش نہ تھا۔ کیا واقعی اس نے اس معصوم بچی پر ہاتھ اٹھایا تھا؟ کیا وہ اتنا گر گیا تھا؟ میں نے… ارسلان نے ہکا بکا ہو کر اپنے ہاتھ دیکھے۔ شفق، میں نے تمہیں… آپ نے مجھے دیوار سے لگایا تھا خان۔ آپ کہہ رہے تھے کہ میں آپ کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ہوں۔ آپ نے میرا گلا دبایا تھا۔ شفق نے ہچکیوں کے درمیان بمشکل لفظ ادا کیے۔ ارسلان خان کے پیروں سے جیسے جان نکل گئی۔ وہ وہیں فرش پر اس کے سامنے بیٹھ گیا، ایک 30 سالہ کڑیل جوان ایک 14 سالہ بچی کے سامنے اپنی شکست تسلیم کر رہا تھا۔ مجھے معاف کر دو شفق، میں ہوش میں نہیں تھا۔ اس کا لہجہ اب دھاڑنے والا نہیں تھا، بلکہ اس میں ایک عجیب سی نرمی اور پچھتاوا تھا۔ اس نے معصومیت سے اسے دیکھا۔ کیا بڑے لوگ معافی مانگتے ہیں؟ دادی کہتی تھی کہ خان کبھی نہیں جھکتا۔ ارسلان کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ اس نے آہستگی سے اپنا ہاتھ اس کے گال کی طرف بڑھایا، لیکن شفق پھر پیچھے ہٹ گئی۔ ڈر لگ رہا ہے مجھ سے؟ ارسلان نے مدھم آواز میں پوچھا۔ شفق نے خاموشی سے سر ہلا دیا۔ آپ بہت ڈراؤنے لگتے ہیں جب غصہ کرتے ہیں، جیسے وہ کہانی والا جن ہوتا ہے نا، ویسے۔ ارسلان خان، جو اپنی سختی کے لیے مشہور تھا، اس معصومانہ تشبیہ پر بے ساختہ ہنس دیا۔ اچھا، تو میں اب جن بن گیا ہوں؟ جی، اور میں وہ پری ہوں جسے آپ نے قید کر رکھا ہے۔ شفق نے اب تھوڑا حوصلہ پا کر کہا، حالانکہ آنکھیں اب بھی نم تھیں۔ ارسلان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اگر تم پری ہو تو یہ جنات سے تمہارا محافظ ہے۔ کسی نے تمہیں چھوا بھی تو میں اس کی انگلیاں کاٹ دوں گا، چاہے وہ میں خود ہی کیوں نہ ہوں۔ اگلی صبح حویلی کا ماحول کچھ بدلا تھا۔ ارسلان خان ناشتے کی میز پر بیٹھا تھا، لیکن اس کی نظریں مسلسل کچن کے دروازے پر تھیں۔ بڑی بھی ارسلان کی دادی نے اسے غور سے دیکھا۔ آج کیا بات ہے ارسلان؟ ناشتے سے زیادہ کچن میں دلچسپی ہے؟ انہوں نے شرارت سے پوچھا۔ ارسلان نے گڑبڑا کر کافی کا سپ لیا۔ کچھ نہیں دادی، بس دیکھ رہا تھا کہ وہ بچی کہاں ہے۔ شفق، وہ تو باغ میں ہے، تتلیاں پکڑ رہی ہے۔ اسے کیا معلوم کہ وہ اس گھر کی ملکہ بن کر آئی ہے؟ اسے تو ابھی گڑیوں سے کھیلنا ہے۔ دادی کے لہجے میں تعصب تھا۔ ارسلان اٹھ کھڑا ہوا۔ میں اسے دیکھ کر آتا ہوں۔ باغ میں دھوپ کھلی ہوئی تھی۔ شفق سفید فراک پہنے، بال 2 چوٹیوں میں گوندے، واقعی کسی فرشتے جیسی لگ رہی تھی۔ وہ ایک پھول پر بیٹھی تتلی کی طرف لپکی، لیکن تتلی اڑ گئی۔ اوہ ہو، پھر اڑ گئی! وہ پیر پٹک کر بولی۔ میں مدد کروں؟ پیچھے سے ارسلان کی بھاری آواز آئی۔ شفق پلٹی اور اسے دیکھ کر فوراً سیدھی کھڑی ہو گئی۔ نہیں، آپ چلے جائیں، آپ کو دیکھ کر تتلیاں بھی ڈر جاتی ہیں۔ ارسلان نے اپنی جینس کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے اور اس کے قریب آیا۔ اچھا، اور اگر میں تمہیں تتلی پکڑ کر دوں تو میں آپ کو اپنا دوست بنا لوں گی۔ شفق نے معصومیت سے شرط رکھی۔ ارسلان خان کے لیے یہ سودا مہنگا نہیں تھا۔ اس نے نہایت مہارت سے ایک رنگین تتلی پکڑی اور اپنی بند مٹھی میں اس کے سامنے کر دی۔
یہ لو، لیکن اسے چھوڑنا پڑے گا ورنہ یہ مر جائے گی۔ شفق نے دھیرے سے اس کی مٹھی کھولی۔ تتلی اس کی ہتھیلی پر تھوڑی دیر رکی اور پھر اڑ گئی۔ شفق کے چہرے پر ایک ایسی مسکان آئی جس نے ارسلان کے پتھر دل میں دراڑیں ڈال دیں۔ شکریہ خان، آپ اتنے بھی برے نہیں ہیں۔ صرف خان؟ ابھی تو دوستی کی بات ہوئی تھی۔ ارسلان نے اسے چھیڑا۔ شفق نے سوچا، پھر شرارت سے بولی، ٹھیک ہے دوست خان۔ ارسلان ہنس پڑا، ایک ایسی ہنسی جو برسوں بعد اس حویلی نے سنی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا کہ دشمن کی نظریں اس کی اس معصوم کمزوری پر جمی ہوئی تھیں۔ واقعی اسی ہنسی نے حویلی کی فضاؤں میں جیسے رنگ بھر دیے تھے۔ ارسلان خان، جو ہمیشہ اپنے دوستوں دشمنوں لیے ایک ڈراؤنا خواب تھا، آج ایک 14 سالہ بچی کے سامنے دوست خان بن چکا تھا، لیکن یہ دوستی اتنی سادہ نہیں تھی۔ اچھا دوست خان، اب ایک اور کام کریں۔ شفق نے اپنی شرارتی آنکھیں مٹکاتے ہوئے سلا کی طرف دیکھا۔ اس کے گلے پر وہ نیلے نشان اب بھی ارسلان کے دل میں کانٹے کی طرح چبھ رہے تھے، لیکن وہ اس بچی کو اب رلانا نہیں چاہتا تھا۔ حکم کیجیے شفق بی بی، ارسلان نے ہاتھ باندھ کر ایک فرضی جھکاؤ کے ساتھ کہا۔ مجھے اس آم کے درخت کے سب سے اونچے والے حصے سے وہ پیلا آم توڑ کر دینا۔ ماسی کہتی ہیں وہ کھٹا ہوگا، پر مجھے وہی چاہیے۔ اس نے انگلی سے اشارہ کیا۔ ارسلان نے اوپر دیکھا۔ آم واقعی کافی بلندی پر تھا۔ اس نے اپنی مہنگی سفید شرٹ کی آستینیں اوپر چڑھائیں، گھڑی اتاری اور شفق کے ہاتھ میں تھما دی۔ لو پکڑو اسے، اگر اسے کچھ ہوا تو تمہاری دوستی کینسل۔ ارسلان نے مصنوعی غصے سے اسے ڈرایا۔ ارے یہ تو بہت بھاری ہے، کیا یہ سونے کی ہے؟ شفق نے معصومیت سے گھڑی کو الٹ پلٹ کر کر دیکھا۔ ہاں، اور اسے سنبھال کر رکھو، ارسلان نے کہا اور پھر بڑی مہارت سے درخت پر چڑھنے لگا۔ 30 سالہ کڑیل جوان کو اس طرح درخت پر چڑھتے دیکھ کر حویلی کے گارڈز اپنی ہنسی ضبط کرنے کی ناکام کوشش کر رہے تھے۔ وہ ارسلان خان، جو گاڑی کا دروازہ بھی خود نہیں کھولتا تھا، آج ایک آم کے درخت کے لیے چوٹی پر تھا۔ خان، گرنا نہیں ورنہ دادی مجھے ماریں گی کہ میں نے آپ کو توڑ دیا، شفق نیچے سے چلا کر بولی۔ ارسلان نے ہنستے ہوئے آم توڑا اور نیچے چھلانگ لگائی۔ اس کے بال مٹی سے بھر چکے تھے اور چہرے پر پسینہ تھا، لیکن شفق کی وہ کھلکھلاتی ہنسی اس کے لیے سب سے بڑا انعام تھی۔ یہ لو تمہارا کھٹا آم، اب خوش؟ ارسلان نے آم اس کی طرف بڑھایا۔ بہت خوش، آپ تو بہت اچھے والے جن نکلے۔ شفق نے آم لیتے ہی اس پر دانت کاٹ دیے۔ اف، یہ تو واقعی بہت کھٹا ہے، اس نے منہ بنایا۔ ارسلان نے قہقہا لگایا۔ کہا تھا نا، پر تمہیں تو ضد کرنی تھی۔ چلو اب اندر چلو، دھوپ تیز ہو رہی ہے۔ رات ہوتے ہی حویلی کی رونق جیسے کہیں کھو گئی۔ ارسلان اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا کچھ فائلز دیکھ رہا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ یہ مرتضیٰ تھا، ارسلان کا چچا زاد بھائی۔ مرتضیٰ کے دل میں ہمیشہ سے ارسلان کے لیے حسد اور نفرت تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ حویلی کی گدی اور طاقت اسے ملے۔ خان، سنا ہے آج کل آپ باغوں میں تتلیاں اور آم پکڑ رہے ہیں؟ مرتضیٰ نے تنزیہ لہجے میں پوچھا اور صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ ارسلان کی آنکھ میں فوراً وہ پرانی سختی واپس آ گئی۔ میری زندگی کی فیصلہ کرنا تمہارا کام نہیں مرتضیٰ، تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ بس یہ یاد دلانے کہ دشمن سر پر بیٹھا ہے اور آپ ایک بچی کے ساتھ گڑیا گڑیا کھیل رہے ہیں۔ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ ارسلان خان اب کمزور پڑ گئے تو وہ ایک پل نہیں لگائیں گے اس حویلی کو خاک میں ملانے میں، مرتضیٰ نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ارسلان اپنی کرسی سے اٹھا اور مرتضیٰ کے قریب جا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، میری نرمی صرف ایک بچے کی ہے، دنیا کے لیے میں آج بھی وہی درندہ ہوں جو گردنیں اڑانا جانتا ہے، اور یاد رکھنا اگر اس بچے کی طرف کسی کا سایہ بھی کیا تو میں اسے زمین میں زندہ گاڑ دوں گا۔ مرتضیٰ کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ وہ جانتا تھا کہ ارسلان خان جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ ٹھیک ہے خان، غصہ کیوں کرتے ہو؟ میں تو بس آپ کا بھلا چاہ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر باہر نکل گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں خطرناک چمک تھی۔ ارسلان رات کو سونے کے لیے اپنے کمرے میں گیا تو اسے یاد آئی کہ شفق کا کمرہ ساتھ ہی ہے۔ اسے وہ رات یاد آئی جب اس نے نشے کی حالت میں شفق کے ساتھ بدتمیزی کی تھی۔ اس کا دل ایک بار پھر ملامت سے بھر گیا۔ اس نے دبے پاؤں شفق کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ شفق بستر پہ بیٹھی ایک پرانی گڑیا سے باتیں کر رہی تھی۔ ارسلان کو دیکھ کر اس کے چہرے پر ڈر کی ایک لہر دوڑی، لیکن پھر اسے دوست خان یاد آ گیا۔ آپ سوئے نہیں اب تک؟
اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ارسلان اس کے بستر کے پاس فرش پر بیٹھ گیا۔ تم سے کچھ پوچھنے آیا تھا۔ جی پوچھے۔ شفق، اس رات جب میں نے تمہارا گلا دبایا تھا، کیا تم مجھے کبھی معاف کر پاؤ گی؟ ارسلان کی آواز میں ایک ایسی ٹوٹ پھوٹ تھی جو اس نے کبھی کسی کے سامنے ظاہر نہیں کی تھی۔ شفق نے اپنی گڑیا ایک طرف رکھی اور ارسلان کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ دادی کہتی ہے جب کوئی اپنی غلطی مان لیتا ہے تو اللہ بھی اسے معاف کر دیتا ہے۔ میں تو پھر صرف شفق ہوں، میں کیوں نہیں کروں گی؟ ارسلان نے اس کا ننھا سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں شفق، آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں ایک آنسو بھی میری وجہ سے نہیں آئے گا، اور اگر آیا تو؟ شفق نے شرارت سے پوچھا۔ تو میں خود کو وہی سزا دوں گا جو میں اپنے دشمنوں کو دیتا ہوں۔ او نہیں، پھر تو آپ کو بہت درد ہوگا، شفق نے فکر مندی سے کہا۔ اچھا خان، مجھے ایک کہانی سنائے نا، پر جرم والی نہیں۔ ارسلان مسکرایا۔ کون سی کہانی؟ وہ والی جس میں ایک شہزادی کو ایک بہت بڑے محل میں قید کر لیا جاتا ہے اور پھر ایک شہزادہ اسے بچانا آتا ہے۔ ارسلان کے لبوں پر ایک تلخ مسکراہٹ آئی۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ خود اس کہانی کا وہ ویلن ہے جس نے اس شہزادی کو قید کر رکھا تھا۔ شفق، کیا تمہیں لگتا ہے کہ میں تمہیں یہاں قید کر کے بیٹھا ہوں؟ شفق نے کچھ دیر سوچا اور پھر ارسلان کی آنکھوں میں دیکھ کر بولی۔ پہلے لگتا تھا جب آپ غصہ کرتے تھے، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ یہ محل میرا ہے اور آپ میرے محافظ ہیں۔ اس رات ارسلان خان بہت دیر تک شفق کو کہانیاں سناتا رہا، یہاں تک کہ وہ سو گئی۔ اس نے خاموشی سے اس کے سر پر چادر اوڑھی اور باہر نکل آیا، لیکن اسے نہیں معلوم تھا کہ اگلی صبح اس کے لیے ایک نیا امتحان لے کر آنے والی ہے۔ اگلی صبح حویلی میں ایک چیخ بلند ہوئی۔ میرا کڑا، میرا سونے کا کڑا کہاں گیا؟ یہ ارسلان کی چچی سریہ بیگم کی آواز تھی۔ وہ ہمیشہ سے شفق کو ناپسند کرتی تھیں کیونکہ وہ اس نکاح کے خلاف تھی۔ ارسلان فوراً ہال میں پہنچا۔ کیا ہوا چچی، کیوں شور مچا رہی ہیں؟ ارسلان، میرا قیمتی کڑا غائب ہے، کل رات میں نے اسے میز پر رکھا تھا اور آج وہ وہاں نہیں ہے، سریہ بیگم نے چلا کر کہا، اور مجھے پتہ ہی کس نے لیا ہے۔ ان کا اشارہ کچن سے آتی ہوئی شفق کی طرف تھا۔ شفق ہکا بکا کھڑی تھی۔ میں نے کچھ نہیں لیا چچی جان، جھوٹ مت بولو، تم جیسی غریب لڑکیوں کی نظریں ہمیشہ زیورات پر ہوتی ہیں۔ ارسلان، اس کی تلاشی لو، سریہ بیگم نے حکم دیا۔ ارسلان کا پارا ہائی ہو گیا۔ چچی اپنی زبان کو لگام دے، وہ اس گھر کی بہو ہے، کوئی چور نہیں۔ بہو؟ یہ بچی؟ ارسلان، تم اندھے ہو گئے ہو اس کی معصومیت کے پیچھے، اگر یہ چور نہیں ہے تو اس کا کمرہ چیک کرنے دو۔ ارسلان نے غصے میں شفق کی طرف دیکھا جو رونے لگی تھی۔ ٹھیک ہے، اگر کمرے سے کچھ نہ ملا تو یاد رکھیے گا چچی، آپ کو اس سے معافی مانگنی پڑے گی۔ سب لوگ شفق کے کمرے کی طرف بڑھے۔ مرتضیٰ ایک کونے میں کھڑا مسکرا رہا تھا۔ جیسے ہی الماری کھولی گئی، کپڑوں کے پیچھے سے وہ سونے کا کڑا نیچے گرا۔ پورے کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ شفق کی آنکھیں پھٹ گئی۔ یہ یہاں کیسے آیا؟ خان، یقین کریں میں نے نہیں لیا۔ ارسلان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا۔ اس نے شفق کی طرف دیکھا اور پھر اس کڑے کی طرف۔ کیا اس کی پری واقعی ایک چور تھی یا یہ کسی بڑی سازش کا حصہ تھا؟ کمرے میں موت جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ فرش پر پڑا سونے کا کڑا ارسلان کی آنکھوں میں چبھ رہا تھا۔ سریہ بیگم کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جبکہ مرتضیٰ دور کھڑا سگڑ کے دھوئیں میں اپنی کامیابی تلاش کر رہا تھا۔ دیکھ لیا ارسلان، دیکھ لیا نا اپنی اس معصوم پری کا اصل چہرہ؟ سریہ بیگم کی آواز میں زہر بجھی ہوئی تھی۔ خون اگر رنگ دکھا ہی دیتا ہے، ایک غریب گھر کی لڑکی جس نے کبھی سونا دیکھا نہ، وہ تو ہاتھ مارے گی۔ شفق کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس نے تڑپ کر ارسلان کی طرف دیکھا جو بت بنا کھڑا تھا۔ خان، خدا کی قسم میں نے نہیں لیا، مجھے نہیں معلوم یہ یہاں کیسے آیا، میں تو کل رات سے اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں نکلی۔ اس کی آواز ہچکیوں میں گم ہو رہی تھی۔ ارسلان نے آہستہ سے قدم بڑھایا اور وہ کڑا اٹھا لیا۔ اس کی مٹھی اتنی زور سے بھینجی ہوئی تھی کہ اس کے جوڑ سفید پڑ گئے تھے۔ اس نے سر اٹھا کر شفق کی آنکھوں میں دیکھا۔ ان آنکھوں میں وہی خوف تھا جو اس رات تھا، لیکن اس بار اس میں ایک بے بسی اور اعتبار کی بھیک بھی تھی۔ ارسلان، چپ کیوں؟ نکالو اسے اس حویلی سے، اس سے پہلے کہ یہ ہماری ناک کٹوا دے۔ سریہ بیگم نے مزید اسے اکسایا۔ خاموش ہو جا چچی۔ ارسلان کی گرجدار آواز میں پورا کمرہ لرز اٹھا۔ سریہ بیگم سہم کر پیچھے ہوئیں۔
ارسلان شفق کے بالکل قریب آیا۔ اس کا قد شفق کے سامنے ایک پہاڑ جیسا تھا۔ اس نے شفق کا تھوڑی سی چہرہ اوپر اٹھایا۔ شفق، میری آنکھوں میں دیکھو اور بولو، کیا تم نے یہ چرایا ہے؟ شفق نے روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں خان، میں چور نہیں ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ ارسلان نے ایک گہرا سانس لیا اور بولا، یہ کڑا یہاں کسی نے رکھا ہے، شفق نے نہیں چرایا۔ مرتضیٰ آگے بڑھا۔ خان، ثبوت سامنے ہے، پھر بھی آپ اسے بچا رہے ہیں، یہ تو کھلی طرفداری ہے۔ ارسلان نے مرتضیٰ کی قمیض کا کالر پکڑ کر اسے دیوار سے لگایا۔ تم مجھے سکھاؤ گے کہ انصاف کیا ہے؟ جس کمرے کی چابی صرف میرے اور دادی کے پاس ہوتی ہے، وہاں یہ کڑا کیسے پہنچا؟ سریا چچی، آپ کا کڑا آپ کو مل گیا، اب یہاں سے دفع ہو جائیں، اس سے پہلے کہ میں یہ بھول جاؤں کہ آپ میرے چچا کی بیوہ ہیں۔ سریا بیگم اور مرتضیٰ غصے میں پیر پٹکتے ہوئے باہر نکل گئے۔ کمرے میں اب صرف ارسلان اور روتی ہوئی شفق رہ گئے تھے۔ ارسلان نے دروازہ بند کیا اور شفق کے پاس فرش پر بیٹھ گیا۔ شفق ابھی بھی بستر کے کونے میں دبکی رو رہی تھی۔ اب بس بھی کرو، کتنا روگی؟ ارسلان نے نرمی سے کہا۔ آپ کو مجھ پر یقین ہے نا؟ شفق نے آنسو پوچھتے ہوئے پوچھا۔ ارسلان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ اگر یقین نہ ہوتا تو اب تک تم اس حویلی سے باہر ہوتی، لیکن ایک بات یقین رکھ شفق، اس حویلی میں تمہارے بہت سے دشمن ہیں، تمہیں خود کو مضبوط بنانا ہوگا۔ میں کیسے بنوں؟ مجھے تو ڈر لگتا ہے، یہاں سب لوگ مجھے ایسے دیکھتے ہیں جیسے میں نے کوئی گناہ کر دیا ہو۔ ارسلان کے دل میں ایک ٹیس اٹھی۔ اس نے شفق کا ہاتھ پکڑا۔ تم نے کوئی گناہ نہیں کیا شفق، گناہ گار میں ہوں جس نے تمہیں اس دلدل میں لا کھڑا کیا، لیکن اب میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی چاکلیٹ نکالی، وہی چاکلیٹ جس کا وعدہ اس نے کل رات کیا تھا۔ یہ لو تمہارا انعام۔ شفق نے چاکلیٹ دیکھی اور اس کے اداس چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ آپ تو بڑے کمال کے انسان ہیں، مصیبت میں بھی چاکلیٹ یاد رکھتے ہیں۔ ارسلان بے ساختہ ہنس پڑا۔ صرف تمہارے لیے۔ چلو اب منہ ہاتھ دھو کر باہر آؤ، دادی تمہارا انتظار کر رہی ہیں۔ مرتضیٰ اپنے کمرے میں تل ملا رہا تھا۔ اس ارسلان کو کیا ہو گیا؟ ایک معمولی لڑکی کے لیے اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ سائیں، وہ بچی اب اس کی کمزوری بن رہی ہے۔ اس کے خاص آدمی نے مشورہ دیا، اگر ہم اسے یہاں سے غائب کر دیں تو ارسلان پاگل ہو جائے گا، اور جب وہ پاگل میں غلطیاں کرے گا تو ہم وار کریں گے۔ مرتضیٰ کی آنکھوں میں شیطانی چمک آئی۔ صحیح کہہ رہے ہو، اسے حویلی سے نکالنا مشکل ہے، لیکن اسے حویلی کے اندر ہی مارنا یا بدنام کرنا آسان ہے۔ کل رات کا فنکشن یاد ہے نا؟ شہر سے بڑے بڑے لوگ آ رہے ہیں، وہاں کچھ ایسا کرنا ہوگا کہ ارسلان خان کی عزت خاک میں مل جائے۔ اگلی شام حویلی میں جشن کا سماں تھا۔ ارسلان خان کے اقتدار کے 10 سال مکمل ہونے کی خوشی میں ایک بڑی دعوت رکھی گئی تھی۔ ہر طرف رنگ برنگی روشنیاں اور مہنگے پردے سجے تھے۔ ارسلان سیاہ رنگ کے شاہی سوٹ پہ ملبوس کسی شہزادے سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی نظریں بار بار سیڑھیوں کی طرف اٹھ رہی تھیں۔ دادی نے شفق کو تیار کرنے کی ذمہ داری لی تھی، اور پھر جب شفق سیڑھیوں سے نیچے آئی تو ہال میں موجود ہر شخص کی سانسیں تھم گئی۔ اس نے گہرے لال رنگ کا فراک پہنا تھا جس پر سنہرا کام تھا۔ اس کے بالوں کو کھلا چھوڑا گیا تھا جن میں سفید موتی پروئے گئے تھے۔ 14 سال کی وہ بچی آج کسی پرستان کی شہزادی لگ رہی تھی۔ ارسلان اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کا دل بے ترتیب دھڑکنے لگا۔ وہ خود حیران تھا کہ ایک بچی اس کے سخت دل پر کیسے قابو پا رہی ہے۔ خان، میں کیسی لگ رہی ہوں؟ شفق نے قریب آ کر سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں وہی معصومیت تھی، لیکن لہجے میں ایک فخر تھا۔ تم بہت ڈینجرس لگ رہی ہو۔ ارسلان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ڈینجرس؟ کیا میں کوئی بم ہوں؟ شفق نے منہ پھیلایا۔ ہاں، جو کسی بھی وقت میرے دل کو اڑا سکتا ہے۔ ارسلان کے ان الفاظ نے شفق کے گالوں پر لالی بکھیر دی۔ اسے رومانس کا مطلب تو نہیں پتا تھا، لیکن ارسلان کی نظروں کی تپش اسے محسوس ہو رہی تھی۔ اسی دوران مرتضیٰ نے اپنے مہرے کو اشارہ کیا۔ ایک ویٹر شفق کے پاس آیا اور اسے ایک گلاس جوس پیش کیا۔ بی بی جی، یہ خان صاحب نے آپ کے لیے بھیجا ہے، ویٹر نے جھک کر کہا۔ شفق نے معصومیت سے وہ گلاس پکڑ لیا اور ایک ہی سانس میں آدھا جوس پی گئی۔ اسے نہیں معلوم تھا کہ اس جوس میں ایک ایسی دوا ملی ہے جو اسے بے ہوش کر کے کسی بھی غلط جگہ پر پہنچا سکتی تھی۔ کچھ ہی دیر میں شفق کو اپنا سر بھاری محسوس ہونے لگا۔ خان، میرا سر چکرا رہا ہے، اس نے ارسلان کا بازو تھامتے ہوئے کہا۔ ارسلان پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا شفق، تم ٹھیک تو ہو؟ پتہ نہیں، مجھے نیند آ رہی ہے۔ ارسلان اسے لے کر اوپر کمرے کی طرف جانے لگا، لیکن اسی وقت
ایک مہمان نے اسے روک لیا۔ خان صاحب 2 منٹ بعد سنیں، وہ سرحد والے کیس کا کیا ہوا؟ ارسلان نے شفق کو ایک ملازمہ کے حوالے کیا جو دراصل مرتضیٰ کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ اسے کمرے میں لے جاؤ اور دادی کو بلاؤ۔ ملازمہ شفق کو کمرے کی طرف لے گئی، لیکن وہ اسے ارسلان کے کمرے کے بجائے حویلی کے اس حصے میں لے گئی جہاں مرد مہمانوں کے قیام کا انتظام تھا۔ ارسلان جب مہمانوں سے فارغ ہو کر اوپر پہنچا تو اسے شفق اپنے کمرے میں نہیں ملی۔ دادی بھی پریشان تھی۔ ارسلان، شفق یہاں نہیں ہے، میں تو ابھی آئی ہوں۔ ارسلان کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ کیا مطلب؟ میں نے اسے ملازمہ کے ساتھ بھیجا تھا۔ وہ دیوانہ وار حویلی میں اسے ڈھونڈنے لگا۔ اچانک اسے پچھلے بلاک سے شفق کی دبی دبی چیخ سنائی دی۔ ارسلان کی آنکھیں خون آلود ہو گئی۔ اس نے اپنی پسٹل نکالی اور اس سمت بھاگا۔ وہاں ایک کمرے کے باہر مرتضیٰ اور اس کے چند ساتھی کھڑے مسکرا رہے تھے۔ ارے خان، آپ یہاں؟ ہم تو بس دیکھ رہے تھے کہ آپ کی پری کہاں غائب ہو گئی۔ ارسلان نے ٹھوکر مار کر دروازہ کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر اس کا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ شفق فرش پر پڑی تڑپ رہی تھی اور وہاں ایک نشئی قسم کا آدمی اسے چھونے کی کوشش کر رہا تھا۔ بے شرم انسان! ارسلان نے دھاڑ ماری اور اس شخص پر جھپٹ پڑا۔ وہ اسے مار نہیں رہا تھا بلکہ زندہ گوشت نوچ رہا تھا۔ اس کے غصے کی کوئی حد نہ تھی۔ خان، چھوڑ دے اسے، یہ مر جائے گا۔ دادی نے پیچھے سے آ کر اسے روکا۔ ارسلان نے اسے لہو لہان حالت میں چھوڑا اور بھاگ کر شفق کو گود میں اٹھا لیا۔ شفق نیم بے ہوشی میں تھی۔ اس کے آنسو ارسلان کی شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ خان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے بچا لے۔ وہ ہسیانی کیفیت میں بڑبڑا رہی تھی۔ ارسلان نے اسے اپنے سینے سے پھینچ لیا۔ خاموش شفق، تمہارا محافظ یہاں ہے، اب کوئی موت بھی تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتی۔ اس نے مڑ کر مرتضیٰ کی طرف دیکھا۔ مرتضیٰ، تم نے آج اپنی موت کا وارنٹ خود سائن کیا ہے۔ کل کا سورج تمہاری تباہی کا پیغام لے کر آئے گا۔ حویلی کے اس تاریک گوشے میں جہاں ابھی تھوڑی دیر پہلے درندگی کا کھیل رچا جا رہا تھا، اب وہاں صرف ارسلان خان کے غصے کی تپش محسوس ہو رہی تھی۔ اس نے شفق کو اپنے بازو کے حصار میں اتنی مضبوطی سے بھیج رکھا تھا جیسے کوئی اسے چھین لے گا۔ شفق کی سسکیاں اب دم توڑ رہی تھی کیونکہ وہ بے ہوش ہو چکی تھی، لیکن اس کے ننھے ہاتھ اب بھی ارسلان کی قمیض کو سختی سے پکڑے ہوئے تھے۔ ارسلان نے سر اٹھا کر مرتضیٰ کو دیکھا۔ اس کی آنکھیں خون کی طرح سرخ تھیں۔ مرتضیٰ، تم نے آج وہ حد پار کی ہے جس کی واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ مرتضیٰ نے مصنوعی اطمینان سے کندھے اچکائے۔ ارے خان، غصہ کیوں کرتے ہیں؟ ایک معمولی لڑکی کے لیے اپنے بھائی سے دشمنی مول لے رہے ہو۔ ابھی تو صرف ڈرایا، اگلی بار۔ ابھی اس کی بات پوری بھی نہ ہوئی تھی کہ ارسلان نے ایک ہاتھ سے شفق کو سنبھالا اور دوسرے ہاتھ سے اپنی پسٹل نکال کر مرتضیٰ کے کندھے پر فائر کر دیا۔ ٹھا! ایک زوردار دھماکہ ہوا اور مرتضیٰ کی چیخ سے حویلی کی دیواریں دہل گئیں۔ وہ گھٹنوں کے بل گرا۔ اس کا سفید کرتا خون سے رنگین ہو رہا تھا۔ اگلی بار کا موقع میں تمہیں دوں گا ہی نہیں۔ ارسلان کی آواز میں وہ سفاکی تھی جس سے وہ لوگ پناہ مانگتے تھے۔ اسے اٹھاؤ اور تہہ خانے میں ڈال دو۔ جب تک میں نہ کہوں اسے موت بھی نہیں آنی چاہیے۔ گارڈز نے تھر تھر کانپتے ہوئے مرتضیٰ کو گھسیٹا۔ سگیا بیگم دور کھڑی منظر دیکھ کر پتھر کی ہو گئی تھی۔ ان کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے لہو لہان تھا، لیکن ارسلان کے جلال کے سامنے ان کی زبان گنگ ہو چکی تھی۔ ارسلان شفق کو اٹھا کر اپنے کمرے میں لے آیا۔ اس نے اسے نہایت آہستگی سے بستر پر لٹایا جیسے وہ کانچ کی بنی ہو اور ذرا سی ٹیز سے ٹوٹ جائے گی۔ دادی پیچھے پیچھے آئیں۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارسلان، یہ سب کیا ہو گیا؟ وہ تو ابھی بچی ہے، اس سے ان دشمنیوں کا کیا پتہ؟ ارسلان نے شفق کے ماتھے پر آئے پسینے کو اپنے رومال سے صاف کیا۔ یہ میری غلطی ہے دادی۔ میں نے سوچا تھا کہ میری طاقت اس کے لیے کافی ہوگی، لیکن میں بھول گیا تھا کہ آستین کے سانپ گھر کے اندر ہی پال رکھے ہیں۔ ڈاکٹر نے آ کر شفق کا معائنہ کیا۔ خان صاحب، گھبرانے کی بات نہیں ہے۔ اسے تیز نشہ آور دوائی گئی تھی جس کا اثر صبح تک ختم ہو جائے گا، لیکن اسے ذہنی صدمہ پہنچائے، اسے محبت اور توجہ کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر کے جانے کے بعد ارسلان پوری رات اس کے سرہانے بیٹھا رہا۔ اس نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا جو اب بھی خوف سے کانپ رہے تھے۔ ارسلان نے اپنا بڑا سا ہاتھ اس کے ننھے ہاتھ پر رکھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا شفق، میں وعدہ کرتا ہوں اب کوئی سایہ بھی تم تک نہیں پہنچے گا۔ اس نے سرگوشی کی۔ رات کے آخری پہر شفق نے آنکھیں کھولی۔ کمرے کی مدھم روشنی میں اسے سامنے ارسلان کا چہرہ نظر آیا۔ اسے لگا وہ پھر سے کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ خان! اس کی آواز اتنی نقیب سی تھی کہ وہ مشکل سنائی جا سکتی تھی۔ جی میں یہاں ہوں۔ ارسلان فوراً سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ تم ٹھیک ہو؟ کہیں درد ہو رہا ہے؟ شفق نے اپنی آنکھیں پوری کھولی اور پھر اچانک اٹھ کر ارسلان کے گلے لگ گئی۔
وہ بری طرح رونے لگی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، وہ گندا آدمی، وہ مجھے کہہ رہا تھا کہ اب آپ مجھے کبھی نہیں ملیں گے۔ ارسلان کا دل پگھل کر رہ گیا۔ اس نے اسے اپنی گود میں چھپایا اور اس کی پیٹھ تھپتھپانے لگا۔ شفق، خاموش ہو جاؤ، دیکھو میں یہاں ہوں، میں نے اس آدمی کو سزا دی ہے، وہ اب کبھی نہیں آئے گا۔ شفق نے روتے روتے اس کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اب واقعی میرے دوست خان ہے نا، آپ مجھے چھوڑیں گے تو نہیں؟ ارسلان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرا۔ کبھی نہیں، جب تک ارسلان خان کی سانسیں چل رہی ہے، شفق اس کی حویلی اور اس دل کی ملکہ ہے۔ شفق نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ملکہ؟ لیکن ملکہ تو بڑی ہوتی ہے، میں تو ابھی چھوٹی ہوں۔ ارسلان مسکرایا، ایک ایسی مسکان جو صرف شفق کے لیے مخصوص تھی۔ تم میرے لیے دنیا کی سب سے بڑی طاقت ہو۔ اب سو جاؤ، صبح ہمیں بہت سے کام کرنے ہیں۔ اگلی صبح جب شفق سو کر اٹھی تو سورج کی کرنیں کھڑکی سے اندر جھانک رہی تھیں۔ اسے یاد آیا کہ وہ ارسلان کے کمرے میں ہے۔ اس نے ارد گرد دیکھا، ارسلان وہاں نہیں تھا، لیکن میز پر ڈھیر ساری چاکلیٹس، رنگ برنگے پھول اور ایک بڑا سا ٹیڈی بیئر رکھا تھا۔ شفق خوشی سے اچھل پڑی۔ واؤ، یہ سب میرے لیے ہے؟ تبھی ارسلان کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے سفید شلوار قمیض پہنی تھی اور اس کے کندھے پر کالی چادر تھی۔ پسند آیا؟ شفق بھاگ کر اس کے پاس آئی اور اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ بہت زیادہ، لیکن یہ ٹیڈی بیئر تو مجھ سے بھی بڑا ہے، یہ تو بستر پر پوری جگہ گھیر لے گا۔ ارسلان نے شرارت سے کہا۔ تو کیا ہوا، تم اس کے اوپر سو جانا، ویسے بھی تم اتنی چھوٹی ہو کہ پتہ بھی نہیں چلے گا۔ میں چھوٹی نہیں ہوں، شفق نے پیر پٹک کر کہا۔ دادی کہتی ہے میں اب خان کی بیگم ہوں۔ ارسلان یہ سن کر چونک گیا۔ اس نے کبھی اس رشتے کو اس زاویے سے نہیں سوچا تھا۔ اس کے لیے شفق ایک ذمہ داری تھی، ایک معصوم کلی تھی، لیکن شفق کے منہ سے یہ سن کر اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی۔ اچھا بیگم صاحبہ، تو پھر بیگم صاحبہ کا ناشتہ کہاں ہے؟ ارسلان نے اسے چھیڑا۔ میں نے سوچا آج میں آپ کے لیے ناشتہ بناؤں گی، شفق نے فخر سے کہا۔ ارسلان کی ہنسی چھوٹ گئی۔ تو اور ناشتہ؟ شفق، میں بھی مرنا نہیں چاہتا، تم کچن میں جاؤ گی تو پوری حویلی آگ لگا دو گی۔ دیکھ لیجیے گا، میں بہت اچھا پراٹھا بناتی ہوں۔ شفق چیلنج دے کر کچن کی طرف بھاگی۔ ارسلان مسکراتے ہوئے اس کے پیچھے گیا، لیکن کچن کا منظر دیکھ کر اس کا سر چکرا گیا۔ شفق نے پورے کاؤنٹر پر آٹا بکھیر دیا تھا اور اس کے اپنے چہرے پر بھی سفید پاؤڈر لگا ہوا تھا۔ یہ پراٹھا بن رہا ہے یا برف باری ہو رہی ہے؟ ارسلان نے قریب آ کر اس کے گال سے آٹا صاف کیا۔ شفق نے شرما کر نظریں جھکا لی۔ وہ تھوڑا سا پھیل گیا ہے۔ ارسلان نے اس کے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے ہاتھوں پر اپنے ہاتھ رکھے اور آٹا گوندنے میں اس کی مدد کرنے لگا۔ یہ پہلی بار تھا کہ ارسلان خان کچن میں کھڑا کسی لڑکی کے ساتھ آٹا گوندھ رہا تھا۔ اگر کوئی دشمن یہ منظر دیکھ لیتا تو شاید اسے یقین نہ آتا۔ خان، آپ کا ہاتھ کتنا بڑا ہے، میرا ہاتھ تو اس میں چھپ ہی گیا، شفق نے معصومیت سے کہا۔ ارسلان نے سرگوشی کی، کیونکہ یہ ہاتھ تمہیں دنیا کے ہر طوفان سے چھپانے کے لیے بنا ہے۔ جہاں حویلی کے اندر محبت کی نئی داستان لکھی جا رہی تھی، وہیں تہخانے میں بند مرتضیٰ زہر اگل رہا تھا۔ اس کی ماں سریہ بیگم خاموشی سے اس سے ملنے آئی تھی۔ امی، اسے مار دو، اس لڑکی کو مار دو، جب تک وہ زندہ ہے ارسلان ہمیں نہیں چھوڑے گا۔ مرتضیٰ درد سے کرہا رہا تھا۔ صبر کر میرے شیر، میں نے انتظام کر لیا ہے۔ شہر سے ایک ایسا آدمی بلوائے جو ارسلان کی نظروں میں دھول جھونک کر اس لڑکی کو وہاں سے اٹھائے گا جہاں ارسلان اسے ڈھونڈ بھی نہیں پائے گا۔ سریہ بیگم کی آواز میں انتقام کی آنکھ تھی۔ شام کو اچانک بادل گرجے اور موسلا دھار بارش شروع ہو گئی۔ شفق کو بارش بہت پسند تھی۔ وہ فوراً صحن میں نکل گئی اور بارش میں بھیگنے لگی۔ شفق، اندر آؤ، بیمار پڑ جاؤ گی، ارسلان نے برآمدے سے آواز دی، لیکن وہ کہاں سننے والی تھی۔ خان، آئے نا، بہت مزہ آ رہا ہے۔ وہ گول گول گھوم رہی تھی، اس کا سفید جوڑا بارش میں بھیگ کر اس کے بدن سے چپک گیا تھا۔ ارسلان اسے دیکھتا رہ گیا۔ اس کی معصومیت اور خوبصورتی کا امتزاج اسے محصور کر رہا تھا۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور بارش میں نکل آیا۔ اس نے شفق کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ شفق سیدھی اس کے چوڑے سینے سے جا ٹکرائی۔ بارش کے قطرے ان دونوں کے چہروں پر گر رہے تھے۔ خان، شفق نے اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب خوف نہیں تھا، بلکہ ایک انجانی سی کشش تھی۔ ارسلان نے اس کے گیلے بالوں کو اس کے چہرے سے ہٹایا۔ تم بہت ضد کرتی ہو شفق، اور آپ بہت غصہ کرتے ہیں، شفق نے مسکرا کر جواب دیا۔ بارش کی رم جھم میں ارسلان اور شفق ایک دوسرے کے حصار میں گم تھے۔ ارسلان خان، جس کے ایک اشارے پر لوگ اپنی جانیں قربان کر دیتے تھے، آج اس 14 سالہ پری کے سامنے مومی بدھ بن چکا تھا۔
اس کی لمس میں وہ حدت تھی جس نے شفق کے اندر ایک عجیب سی بے چینی پیدا کر دی تھی۔ خان، آپ کا دل بہت زور سے دھڑک رہا ہے، شفق نے معصومیت اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ کیا آپ کو بھی میری طرح سردی لگ رہی ہے؟ ارسلان نے ایک گہرا سانس لیا اور اس کے بھیگے ہوئے چہرے کو دیکھا جہاں بارش کی بوندیں اس کے لبوں پر ٹہر گئی تھی۔ نہیں، یہ سردی نہیں ہے شفق، یہ وہ آگ ہے جو تمہاری معصومیت نے میرے اندر لگائی ہے۔ اس نے جھک کر اس کے ماتھے پر ایک طویل بوسہ ثبت کیا۔ شفق نے آنکھیں موند لی، اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ارسلان کی پناہ میں وہ دنیا کی سب سے محفوظ لڑکی ہے۔ چلو اب اندر چلو، ورنہ دادی مجھے کچا چبا جائیں گی کہ میں نے ان کی لاڈلی کو بیمار کر دیا ہے۔ ارسلان نے اسے چھیڑا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر برآمدے کی طرف بڑھا۔ اندر داخل ہوتی ان کا سامنا سریہ بیگم سے ہوا۔ ان کی نظریں شفق کے گیرے لباس اور ارسلان کے چہرے پر موجود مسکان پر جمی تھی۔ ان کے دل میں نفرت کا لاوا ابل پڑ رہا تھا۔ بڑی بے شرمی کی بات ہے ارسلان، ایک بچی کو اس طرح بارش میں نچانا کیا تمہاری خاندانی غیرت کو زیب دیتا ہے؟ انہوں نے طنز کا نشتر چلایا۔ ارسلان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ چچی، غیرت کا سبق آپ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ شفق میری بیوی ہے اور میں اسے خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ بہتر ہوگا کہ اپنی زخمی بیٹے کو پٹیوں پر توجہ دیں، بجائے اس کے کہ میری زندگی میں دخل دیں۔ سریہ بیگم کا چہرہ غصے سے تمتما اٹھا، لیکن وہ خاموشی سے وہاں سے نکل گئی۔ انہوں نے اپنے کمرے میں جا کر ایک فون کال کی۔ وہ آ گیا ہے؟ دوسری طرف سے ایک بھاری آواز آئی۔ جی بیگم صاحبہ، شیر پہنچ چکا ہے، بس موقع کا انتظار ہے۔ آج رات جب ارسلان اپنی نیند کی وادیوں میں ہوگا، وہ لڑکی اس حویلی سے غائب ہونی چاہیے، سریہ بیگم نے شفاقی سے کہا۔ رات کے کھانے کے بعد ارسلان شفق کے کمرے میں آیا۔ شفق ایک بڑی سی کتاب کھولے بیٹھی تھی، لیکن اس کی توجہ کہیں اور ہی تھی۔ کیا پڑھی ہو میری پروفیسر؟ ارسلان نے مسکراتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ کر پوچھا۔ کچھ نہیں خان، میں تو دیکھ رہی تھی کہ تتلیاں سردیوں میں کہاں چلی جاتی ہیں، شفق نے اداسی سے کہا۔ ارسلان نے اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اپنا رخ اپنی طرف کیا۔ وہ کہیں نہیں جاتی، وہ بس اپنی حفاظت کے لیے کہیں چھپ جاتی ہیں، جسے میں نے تمہیں اس حویلی میں چھپا رکھا ہے۔ شفق نے اپنی بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ خان، کیا آپ کبھی مجھ سے تنگ تو نہیں آ جائیں گے؟ دادی کہتی ہیں کہ مرد بہت جلدی بور ہو جاتے ہیں۔ ارسلان کا قہقہا کمرے میں گونجا۔ اس نے شفق کو بازو سے پکڑ کر اپنے قریب کیا۔ بور؟ شفق، تم وہ پہیلی ہو جسے میں پوری زندگی سلجھانا چاہتا ہوں۔ تم سے تنگ آنا تو دور کی بات ہے، مجھے تو اب تمہارے بغیر ایک پل بھی سکون نہیں ملتا۔ اس نے اپنی جیب سے ایک سونے کی نازک سی زنجیر نکالی جس میں ایک ننھا سا ایس کا لاکٹ تھا۔ یہ تمہارے لیے ہے۔ شفق کی آنکھوں میں چمک اٹھی۔ یہ میرے نام کا ہے؟ ہاں، تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ شفق صرف ارسلان خان کی ہے۔ ارسلان نے اسے پہناتے ہوئے اس کے گلے کی نرمی کو محسوس کیا جہاں اب وہ نیلے نشان مٹ چکے تھے۔ آدھی رات کا وقت تھا، پوری حویلی نیند کی آغوش میں تھی۔ ارسلان جو عام طور پر بہت ہوشیار سوتا تھا، آج دادی کے دیے ہوئے اس دودھ کے گلاس کی وجہ سے گہری نیند میں تھا جس میں سریہ بیگم نے بے ہوشی کی دوا ملا دی تھی۔ اچانک شفق کے کمرے کی کھڑکی کھلی، ایک کالا سایہ اندر داخل ہوا۔ شفق نیند میں مسکرا رہی تھی، شاید وہ خواب میں ارسلان کے ساتھ تتلیاں پکڑ رہی تھی۔ اس سائے نے ایک رومال شفق کے ناک پر رکھا۔ وہ تڑپی، اس کے ہاتھ پاؤں چلے، لیکن اس شیرہ نامی شکاری کے سامنے وہ بے بس تھی۔ چند سیکنڈز میں اس کا جسم شل ہو گیا اور وہ دوبارہ گہری نیند میں چلی گئی، لیکن اس بار یہ نیند بہت خطرناک تھی۔ شیرہ نے اسے کندھے پر لادا اور خاموشی سے پچھلی دیوار سے ہوتا ہوا غائب ہو گیا۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن ارسلان کے چہرے پر پڑی، اس کا سر بھوجل تھا۔ اسے یاد آیا کہ اسے شفق کو جگانا تھا۔ وہ اٹھ کر شفق کے کمرے کی طرف گیا، لیکن وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ کمرہ بکھرا ہوا تھا، کھڑکی کھلی تھی اور بستر خالی تھا۔ فرش پر وہ ایس والا لاکٹ ٹوٹا ہوا پڑا تھا۔ شفق! ارسلان کی ایک ایسی چیخ نکلی جس نے حویلی کے پرندوں کو بھی اڑا دیا۔ دادی اور ملازم دوڑے آئے۔ کیا ہوا ارسلان؟ شفق کہاں ہے؟ میری شفق کہاں ہے؟ ارسلان نے غصے میں ایک میز الٹ دی۔ اس کا چہرہ کسی زخمی شیر کی طرح خوفناک ہو چکا تھا۔ اس نے گارڈز کو اکٹھا کیا۔ اگر 1 گھنٹے کے اندر مجھے پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں ہے تو میں اس حویلی کو قبرستان بنا دوں گا۔ وہ دیوانہ وار کمرے میں ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اسے فرش پر ایک مٹیالی بوٹ کا نشان نظر آیا۔ ارسلان خان کی عقابی نظریں فوراً سمجھ گئیں کہ یہ کسی باہر والے کا کام ہے۔
اس نے سریہ بیگم کے کمرے کا دروازہ ٹھوکر مار کر کھولا۔ وہ سکون سے چائے پی رہی تھی۔ کہاں ہے وہ؟ ارسلان نے ان کا گلا دبا کر دیوار سے لگا دیا۔ کس کی بات کر رہے ہو ارسلان؟ چھوڑو مجھے! سریہ بیگم نے ہانپتے ہوئے کہا۔ میری برداشت کا امتحان مت لو چچی۔ مرتضیٰ کے گھٹنے پر گولی ماری تھی، تمہارے سر میں مارتے ہوئے دیر نہیں لگاؤں گا۔ بتاؤ شفق کہاں ہے؟ سریہ بیگم نے خوفزدہ ہو کر اشارہ کیا۔ وہ اسے شہر لے گئے، مرتضیٰ کے آدمیوں نے اسے اغوا کیا ہے۔ ارسلان نے انہیں جھٹکے سے چھوڑا۔ اگر اسے ایک خراش بھی آئی تو میں مرتضیٰ کی لاش کے اتنے ٹکڑے کروں گا کہ آپ گنتی بھول جائیں گی۔ ارسلان اپنی کالی جیپ میں سوار ہو چکا تھا۔ اس کے ساتھ 5 گاڑیاں اور بھی تھیں۔ اس کی گاڑی کی رفتار 140 سے اوپر تھی، لیکن اسے لگ رہا تھا کہ وہ رینگ رہا ہے۔ خان صاحب وہ پرانی فیکٹری کی طرف گئے ہیں، مخبر نے بتایا ہے۔ گارڈز نے اطلاع دی۔ ارسلان نے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا۔ تیز چلاؤ، میری شفق وہاں اکیلی ہوگی، وہ ڈر رہی ہوگی۔ فیکٹری کے اندر شفق کو ایک کرسی سے باندھا گیا تھا۔ اس کے سامنے مرتضیٰ ویل چیئر پر بیٹھا ایک گندی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ تو تم ہو ارسلان خان کی کمزوری۔ مرتضیٰ نے اس کے چہرے کو چھونے کی کوشش کی۔ شفق نے اس کے ہاتھ پر تھوک دیا۔ تم بہت برے آدمی ہو، خان آئیں گے تو تمہاری انگلیاں کاٹ دیں گے۔ مرتضیٰ ہنسا۔ تمہارا خان اب تک سو رہا ہوگا، وہ تب پہنچے گا جب میں تمہیں سرحد پار بیچ چکا ہوں گا۔ شفق کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ خان بچا لے مجھے، اس نے دل ہی دل میں پکارا۔ اچانک فیکٹری کا لوہے کا دروازہ کسی کاغذ کی طرح اڑتا ہوا اندر گرا۔ ارسلان کی جیپ سیدھی اندر داخل ہوئی۔ ارسلان گاڑی سے اترا۔ اس کی آنکھوں میں 2 آٹومیٹک گنز تھیں۔ اس نے کسی فلمی ہیرو کی طرح فائرنگ شروع نہیں کی، بلکہ وہ ایک قدم سکون سے بڑھا رہا تھا، لیکن اس کے قدموں کی چاپ موت کا اعلان تھی۔ ارسلان رک جاؤ ورنہ میں اسے گولی مار دوں گا۔ مرتضیٰ نے شفق کی کن پٹی پر پسٹل رکھ دی۔ ارسلان رک گیا۔ اس کی نظریں شفق پر تھی جو رو رہی تھی۔ مرتضیٰ تم نے زندگی کی سب سے بڑی غلطی کی ہے، تم نے ارسلان خان کی روح کو چھوا ہے۔ ارسلان کی آواز اتنی دھیمی تھی کہ مرتضیٰ کے پسینے چھوٹ گئے۔ پیچھے ہٹو، سب گاڑیاں ہٹاؤ ورنہ یہ مرے گی، مرتضیٰ چلایا۔ ارسلان نے ایک لمحے کے لیے اپنی بندوق نیچے کی اور پھر بجلی کی سی تیزی سے اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا چاقو نکالا اور سیدھا مرتضیٰ کے اس ہاتھ پر مارا جس میں پسٹل تھی۔ آہ! مرتضیٰ کے ہاتھ سے پسٹل چھوٹ گیا۔ اسی لمحے ارسلان نے چھلانگ لگائی اور مرتضیٰ کو ویل چیئر سمیت الٹ دیا۔ اس نے شفق کو رسیوں سے آزاد کیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ خان آپ آ گئے۔ شفق اس کے گلے لگ کر ہچکیاں لینے لگی۔ میں نے کہا تھا نا میں تمہارا محافظ ہوں۔ ارسلان نے اس کے بالوں کو چوما، لیکن اس کی نظریں اب بھی تڑپتے ہوئے مرتضیٰ پر تھیں۔ شفق اپنی آنکھیں بند کرو، ارسلان نے حکم دیا۔ کیوں خان؟ کیونکہ تمہارا دوست خان اب ایک جن بننے والا ہے اور وہ منظر تم نہیں دیکھ سکو گی۔ شفق نے ڈر کر آنکھیں بند کر لی اور ارسلان کے سینے میں سر چھپا لیا۔ ارسلان نے مرتضیٰ کی طرف دیکھا اور گن لوڈ کی۔ فیکٹری کی دیواری گولیوں کی آواز سے گونج اٹھی، لیکن شفق کو صرف ارسلان کی دل کی دھڑکن سنائی دے رہی تھی۔ ارسلان نے جھک کر اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ یہ غصہ اب صرف محبت میں بدلتا جا رہا ہے اور مجھے ڈر ہے کہ میں تمہیں خود سے بھی زیادہ چاہنے لگا ہوں۔ شفق کو ان الفاظ کا مطلب پوری طرح سمجھ نہیں آیا، لیکن اسے اتنا پتہ تھا کہ وہ ارسلان کے پاس خود کو محفوظ محسوس کرتی ہے۔ اس نے اپنا سر ارسلان کے سینے پر رکھ دیا جہاں دل کی دھڑکنیں ایک نئی کہانی سنا رہی تھیں۔ فیکٹری کے اس اندھیرے گوشے میں مرتضیٰ کے انجام کی گونج ابھی تک فضا میں معلق تھی۔ ارسلان نے شفق کو اپنی مضبوط باہوں میں ایسے چھپا رکھا تھا جیسے وہ کوئی بہت ہی قیمتی اور نازک شے ہو، جیسے ہوا کا ایک جھونکا بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ شفق کا جسم اب بھی لرز رہا تھا۔ اس کی بند آنکھوں سے گرے آنسو ارسلان کے سینے پر جذب ہو رہے تھے۔ خان کیا وہ چلے گئے؟ اس نے سہم کر سرگوشی کی۔ ارسلان نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا۔ اس کے لہجے میں وہ اب درندگی نہیں تھی جو مرتضیٰ کے لیے تھی۔ ہاں شفق، وہ سب ختم ہو گئے۔ اب یہاں صرف میں ہوں اور تم ہو۔ اب کوئی تمہیں مجھ سے چھیننے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ ارسلان نے اسے گود میں اٹھایا اور اپنی جیپ کی طرف بڑھا۔ گارڈز نے راستہ چھوڑ دیا۔ ان کے چہروں پر اپنے مالک کے لیے ایک نیا احترام تھا۔ انہوں نے آج خان کو صرف ایک گینگسٹر یا سردار کے طور پر نہیں، بلکہ ایک سچے عاشق کے روپ میں دیکھا تھا۔ جب ارسلان شفق کو لے کر حویلی پہنچا تو دادی مسلح پر بیٹھی دعائیں مانگ رہی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے ارسلان کو دیکھا، ان کے چہرے پر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ میرا بچہ، میری شفق۔ دادی نے آگے بڑھ کر شفق کو تھامنا چاہا، لیکن ارسلان نے اسے خود ہی اندر لے جانے کا ارادہ کیا۔
دادی، اسے آرام کی ضرورت ہے۔ سریہ چچی کہاں ہیں؟ ارسلان کی آواز میں ایک برفانی سردی تھی۔ دادی نے نظر جھکا لی۔ وہ اپنے سامان کے ساتھ چلی گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اب تم انہیں زندہ نہیں چھوڑو گے۔ ارسلان کے لبوں پر ایک حقارت آمیز مسکراہٹ آئی۔ اچھا کیا، ورنہ آج اس حویلی میں ایک اور جنازہ اٹھتا۔ وہ شفق کو سیدھا اپنے کمرے سے ماسٹر بیڈ روم میں لے گیا۔ اب وہ اسے کسی دوسرے کمرے میں اکیلا چھوڑنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ اس نے اسے نرم بستر پہ لٹایا اور خود اس کے پیروں کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد شفق کو ہوش آیا تو اس نے خود کو ارسلان کے کمرے کی شاہانہ آسائشوں کے درمیان پایا۔ کمرے میں سندل کی ہلکی سی خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور کھڑکی سے چاندنی اندر جھانک رہی تھی۔ خان، شفق نے کروٹ لی۔ ارسلان وہیں کرسی پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نیند کا نام و نشان نہیں تھا۔ جی شفق بی بی، کچھ چاہیے؟ پانی یا پھر وہ چاکلیٹ؟ ارسلان نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ شفق نے نفی میں سر ہلایا اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس نے ارسلان کے ہاتھ کی طرف دیکھا جہاں پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ کو چوٹ لگی ہے، اس گندے آدمی نے آپ کو مارا۔ ارسلان نے اپنے زخم کو دیکھا اور ہنس دیا۔ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تمہاری ایک مسکراہٹ اس سے بڑے زخم بھر سکتی ہے۔ شفق اس کے قریب آئی اور اس کے ہاتھ کو اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میں تھام لیا۔ خان، آپ اتنے اچھے کیوں ہیں؟ سب کہتے تھے کہ آپ بہت ظالم ہیں، آپ لوگوں کو مارتے ہیں۔ ارسلان کی آنکھوں میں تھوڑی سنجیدگی آ گئی۔ شفق، میں دنیا کے لیے ظالم ہوں کیونکہ دنیا کمزوروں کو کھا جاتی ہے، لیکن تمہارے سامنے میری ہر سختی ختم ہو جاتی ہے، شاید اس لیے کہ تم میری وہ شفق ہو جس نے مجھے جینا سکھایا۔ شفق نے شرارت سے اس کی کالی چادر کو پلو کو اپنی انگلی پر لپیٹا۔ اچھا، تو کیا آپ جن پری کی ہر بات مانے گا؟ ہر بات؟ بولو کیا چاہیے؟ مجھے آپ کے ساتھ باہر گھومنے جانا ہے جہاں بہت ساری تتلیاں ہوں اور کوئی بندوق نہ ہو۔ شفق نے معصومیت سے فرمائش کی۔ ارسلان کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے شفق کے ہاتھ کو چوما۔ وعدہ رہا، ہم بہت دور جائیں گے جہاں صرف تم ہوگے اور تمہاری خان ہوگا۔ کچھ دن گزر کر حویلی میں اب سکون تھا۔ مرتضیٰ کا باپ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا اور سریہ بیگم کا نام و نشان مٹ گیا تھا۔ ارسلان نے شفق کی تعلیم کے لیے گھر پر ہی ٹیچر کا انتظام کر دیا تھا، لیکن شفق کا زیادہ وقت ارسلان کے پیچھے گھومنے میں گزرتا۔ ایک شام موسلا دھار بارش ہونے لگی۔ شفق حسب عادت بھاگ کر لان میں چلی گئی۔ خان جلدی آئے، دیکھے کتنا پیارا موسم ہے، وہ پکار رہی تھی۔ ارسلان جو اسٹڈی میں کام کر رہا تھا فائلز چھوڑ کر باہر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ شفق سفید ریشمی لباس میں بھیگ رہی تھی۔ وہ واقعی کسی خواب کی تعبیر لگ رہی تھی۔ ارسلان نے چپکے سے اس کے پیچھے جا کر اسے کمر سے پکڑ لیا۔ شفق اچھل پڑی۔ اوہ ہو، آپ تو ڈرا دیتے ہیں۔ وہ ہنستے ہوئے مڑی۔ بارش کے قطرے ان دونوں کے چہروں پر گرے تو ماحول میں ایک عجیب سا جادو بھر گیا۔ ارسلان نے اس کے گیلے بالوں کو کان کے پیچھے ارسا۔ اس کا ہاتھ شفق کے گردن پر تھما جہاں اب بھی اس کی گرفت کا لمس باقی تھا۔ شفق، تم جانتی ہو کہ تم میری کیا ہو؟ ارسلان کی آواز بارش کے شور میں مدھم تھی۔ کیا؟ شفق نے اپنی بڑی بڑی آنکھیں اوپر اٹھائی۔ تم میری زندگی کی وہ سب سے بڑی خوبی ہو جسے میں نے اپنی غلطی سمجھا۔ میں نے اس نکاح کو بوجھ سمجھا تھا، لیکن آج مجھے لگتا ہے کہ اگر تم نہ ہوتی تو میں کبھی انسان نہ بن پاتا۔ شفق نے شرماتے ہوئے اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ ارسلان نے اسے مضبوط بازو میں بھیج لیا۔ اس وقت نہ کوئی خوف تھا، نہ کوئی دشمن اور نہ کوئی فاصلہ۔ اگلی صبح ارسلان نے پورے گاؤں کے لیے ایک بڑی دعوت کا انتظام کیا۔ اس نے اعلان کیا کہ شفق صرف اس کی بیوی نہیں بلکہ اس علاقے کی خانم ہے۔ اس نے شفق کو ایک بہت بڑا ہیرا تحفے میں دیا، لیکن شفق کے لیے اس ہیرے سے زیادہ قیمتی ارسلان کی وہ محبت تھی جو اس کی آنکھوں میں جھلکتی تھی۔ شام کے وقت وہ دونوں حویلی کی چھت پر بیٹھے تھے۔ دور پہاڑوں کے پیچھے سورج غروب ہو رہا تھا۔ خان، کیا ہم ہمیشہ ایسے ہی خوش رہیں گے؟ شفق نے اس کے کندھے پر سر رکھ کر پوچھا۔ ارسلان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں گیا اور آسمان کی طرف دیکھا۔ ہمیشہ شفق، ہمیشہ، کیونکہ اب ارسلان خان کی بندوقیں خاموش ہو چکی ہیں اور اس کا دل صرف تمہارے لیے دھڑکتا ہے۔ شفق نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ آپ اب بھی تھوڑے تھوڑے جن لگتے ہیں۔ ارسلان ہنس پڑا اور اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ اور تم اب بھی میری وہ پری ہو جس نے جن کو قید کر لیا ہے۔ یہ کہانی صرف ایک نکاح کی نہیں تھی بلکہ ایک وحشی کے انسان بننے اور ایک معصوم بچی کے ایک محافظ پانے کی تھی۔ ارسلان خان نے ثابت کیا کہ اگر محبت سچی ہو تو وہ پتھروں میں بھی پھول کھلا دیتی ہے۔ حویلی کے در و دیوار جو کبھی خاموشی سے کانپتے تھے اب وہاں شفق کی ہنسی اور ارسلان کے سکون کی خوشبو رچی بسی تھی۔